معزز ناظرین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج فروری کی 20 تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد کے پروگرام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک اخبار نویس قیصر بٹ روزانہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قادیانیوں کے بانی مرزا غلام احمد کے خاندان میں ایک معصوم بچی کے ساتھ تقریباً 20 سال تک زنا بالجبر کے نتیجے میں قادیانی مذہب کے پیروکار اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ معصوم بچی جو اب 36 سالہ خاتون ہے، ندا النصیر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور وہ مرزا غلام احمد کے ایک پوتے مرزا لقمان احمد کی بیٹی ہے، اور مرزا لقمان احمد ہی وہ شخص ہے جس نے اپنی بیٹی پر اس وقت مجرمانہ حملے کیے جب وہ محض ایک معصوم بچی تھی، اور اس طرح مرزا لقمان احمد نے اپنی معصوم بچی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ ندا نصیر لندن میں مقیم ہے۔ ندا نصیر نے گزشتہ سال قادیانیوں کے موجودہ پیشوا مرزا مسرور کو بتایا تھا کہ اس کے والد اور قادیانی مذہب کے دیگر کئی افراد نے اسے طوائف بنا رکھا ہے، اور جب چاہے وہ لوگ اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ ندا نے مرزا مسرور کو لکھا تھا کہ اس زنا کی ابتدا اس کے باپ نے شروع کی، اور اس کے بعد ان کے خاندان میں جس کو بھی اس واقعے کی بھنک پڑتی رہی، وہ ندا نصیر کو اپنی جنسی ہوس کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ندا نصیر کی شکایت پر مرزا مسرور احمد نے ندا کو فون پر کہا کہ وہ اس معاملے کی شکایت برطانوی پولیس کو نہ دے اور خاموشی سے بیٹھ جائے، بلکہ مرزا مسرور احمد نے ندا کو یہ بھی کہا کہ وہ خود ایک بدکارہ خاتون ہے جو قادیانی لوگوں کو اپنا جسم پیش کرتی رہتی ہے۔ اس بات پر مشتعل ہو کر ندا نے مرزا مسرور کی 42 منٹ کی گفتگو کو یوٹیوب پر وائرل کر دیا۔ مرزا مسرور نے اس گفتگو میں ندا نصیر کو لالچ بھی دی ہے اور کہ وہ اس کا بھلا کر دے گا۔ قادیانیوں کی جماعت احمدیہ کے کسی بھی ذمہ دار عہدیدار نے مرزا مسرور کی نیٹ پہ موجود گفتگو کی تردید نہیں کی ہے۔ ندا نصیر نے جن لوگوں پر جبراً زنا کا الزام لگایا ہے، اس میں پاکستان میں قادیانیوں کے ہیڈ کوارٹر ربوہ میں مقیم ایک ڈاکٹر مرزا مبشر احمد بھی شامل ہے، جو کہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے۔ مرزا مبشر ندا پر اس وقت سے مجرمانہ حملے کر رہے تھے جب ندا قادیانیوں کے مختلف کالجوں اور اسکولوں میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ مرزا مسرور کی دھمکیوں کے بعد ندا نے اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتیوں کی شکایت برطانوی پولیس کے پاس رجسٹر کر دی ہے، اور تحریری طور پر بتایا ہے کہ کس طرح قادیانیوں کے خاندان میں اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کی حیثیت ایک طوائف سے زیادہ نہیں ہے۔ برطانوی پولیس ندا النصیر کی ان شکایات کی پچھلے سال سے تحقیقات کر رہی ہے، اور اب تک کئی قادیانیوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، جس میں ملزم لقمان احمد بھی شامل ہے، جو کہ ندا کا باپ ہے، اور اسی نے ندا پر سب سے پہلے جنسی حملہ کیا۔ ندا مسرور کی دھمکی آمیز ٹیلی فون کو ندا کی جانب سے مرزا مسرور کی دھمکی آمیز ٹیلی فون کو ندا کی جانب سے نیٹ پر وائرل ہونے کے بعد سے قادیانیوں میں بھوچال کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مرزا مسرور نے ندا نصیر کے ساتھ اردو زبان میں اپنی گفتگو میں شرم و حیا کی تمام حدود پار کر لی ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں یورپ اور خصوصاً امریکہ میں مقیم قادیانی
مسرور کے رویے سے سخت اشتعال میں ہیں اور قادیانی مذہب کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود کو قادیانیوں کا مذہبی پیشوا اور قادیانیوں کے نبی مرزا غلام احمد کا خلیفہ کہتا ہے کہ اپنے ذاتی کردار اور زبان میں باداری پن چھپا نہ سکا، لہذا قادیانیوں پر واضح ہو گیا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک جھوٹا نبی تھا، اور اس کی اپنی اولاد کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹی اور بہن کے ساتھ جبرن زنا کر رہے ہیں اور اسے حق سچ بات کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد کے خلیفہ ان مجرموں کو تحفظ دے رہا ہے، یعنی مرزا مسرور ندا کو دھمکی آمیز ٹیلی فون کے ذریعے اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ پولیس میں سے اپنی پولیس میں درج کی گئی اپنی شکایت بھی واپس لے لے۔ ندا نصیر نے برطانوی پولیس کو اپنے الزامات کے ثبوت میں مرزا مسرور کی وہ دھمکی آمیز ٹیلی فون کال بھی پیش کی ہے، لہذا برطانوی پولیس مرزا مسرور کو بھی مجرموں کو تحفظ فراہم کرنے کے الزامات میں گرفتار کر سکتی ہے۔ قادیانیوں میں ندا نصیر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں جو طوفان آیا ہوا ہے، اس کا اظہار ربوہ سے شائع ہونے والے قادیانیوں کے اخبار ربوہ ٹائمز کے ایڈیٹر احسان ریحان کے اس بیان سے ہوتا ہے، جس میں ریحان احسان نے کہا ہے کہ مجھے ندا نصیر کے واقعے اور مرزا مسرور کی ٹیلی فون کال اور دھمکیوں سے انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ مرزا مسرور ٹیلی فون پر اس بچی کو خاموش رہنے پر مجبور کریں گے۔ ریحان احسان نے کہا کہ میں نہایت غمزدہ اور مایوس ہوا ہوں۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں 30,000 قادیانی مقیم ہیں، جنہیں برطانوی حکومت خصوصی اہمیت دیتی ہے، جس کی وجہ برطانیہ اور ان قادیانیوں کی اسلام اور مسلمان دشمنی ہے۔ مرزا مسرور کی عمر 71 سال ہے اور وہ لندن میں واقع اپنی اعلیٰ ترین رہائش گاہ میں مقیم ہے۔